بلدیہ غربی میں عجب کھیل تماشے جاری ہیں۔ غیر متعلقہ لوگ لوکل گورنمنٹ کے افسران سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ گزشتہ منتخب نمائندوں نے گزشتہ 1 سال پہلے کانٹریکٹ پہ ایک خاتون کنسلٹنٹ رکھے تھے تاکہ محکمہ آئی ٹیز میں ملازمین کی تربیت کی جا سکے، لیکن وہ تربیت تو کیا کرتی، انہوں نے محکمہ پیرول ہی سنبھال لیا اور اب وہ قائم مقام ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ حیران کن طور پر 20 دسمبر 2020 کو معاہدہ ختم ہو گیا۔ معاہدے کے تحت 1 سال تک بلدیہ غربی نے 1 لاکھ روپے تنخواہ اور 60,000 سے زائد کی رقم پیٹرول قیمت میں ماہانہ ادا کی، یعنی کہ 15 لاکھ سے زائد رقم سال میں خرچ کرنے کے بعد بھی محکمہ آئی ٹی یا بلدیہ غربی کے افسران نااہل ثابت ہوئے یا پھر تقرر کی گئی آئی ٹی کنسلٹنٹ ٹریننگ نہ دے سکی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مزید وہاں سے جانے کو تیار نہیں۔ کانٹریکٹ ختم ہونے کے باوجود سابق کنسلٹنٹ تاحال فرائض انجام دینے میں مصروف ہے اور حیران کن طور پر بلدیہ غربی اور بلدیہ کیماڑی کی حدود کے تعین اور اسسٹ کے تبادلے کے دوران بھی وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، اور حیران کن طور پر لوکل گورنمنٹ کے افسران ایک غیر متعلقہ خاتون کے ساتھ اجلاس کر رہے ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اگر ان کا کانٹریکٹ رینیول نہیں ہوا ہے تو وہ کس طرح اجلاسوں میں بیٹھے ہیں، یہ حیران کن خبر ہے۔ تاہم ہمارے ذرائع کے مطابق میونسپل کمشنر بلدیہ غربی راؤ پوٹا یا ہالو پوٹا جو بھی ہیں، ان کی آشیرواد ہے۔ یہ حیران کن طور ہے کہ کانٹریکٹ ملازم پر پابندی ہے۔ بلدیہ غربی اپنے کانٹریکٹ ملازمین کو فارغ کر چکی ہے، جو غریب تھے ان کے چولہے بجھا چکی ہے۔ لیو انکیشمنٹ کی بت میں رقم باقی ہے، ڈیسیز کوٹے پہ بھرتی نہیں کی جا رہی۔ جو ملازم ریٹائر ہو رہے ہیں وہ فاقہ کشی کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن ان کے بچے بھرتی نہیں ہو رہے، لیکن 1 لاکھ روپے ماہانہ اور 60,000 گاڑی کی مد میں دینے کے لیے شاید تیار بیٹھے ہیں۔ یہ بڑی حیران کن خبر ہے کہ بلدیہ غربی میں وہ کون سے عناصر ہیں جو کہ کانٹریکٹ ختم ہونے کے باوجود بھی میونسپل کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر غیر قانونی طور پر کنسلٹنٹ کو برداشت کر رہے ہیں، اور لوکل گورنمنٹ کے افسران بھی ان سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ سب سے عجب بات ہے۔ 1987 میں ZMCs بننے کے بعد سے افسران تاحال بلدیہ غربی میں ہی قیام و قیام کیے ہوئے ہیں۔ 10-20 سال ہو گئے ایک ہی جگہ پوسٹنگ پہ ہیں، ادارہ چل رہا تھا۔ اب کیا وجہ ہے کہ سارے نااہل ہو گئے، 17-18 گریڈ کے افسر انگوٹھا چھاپ ہو گئے، اور 1 سال میں 15 لاکھ روپے وصول کرنے والی خاتون کنسلٹنٹ فی الحال ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر بھی بنی ہوئی ہیں، اور حیران کن طور پر تمام تر بریفنگ لوکل گورنمنٹ کے افسران کو دے رہی ہیں۔ شاباش ہے لوکل گورنمنٹ کے افسران کو کہ غیر متعلقہ شخص سے بریفنگ لے رہے ہیں، اور اتنے بڑے پیمانے پہ بلدیہ کیماڑی کی تعمیر جہاں ہو رہی ہے وہاں غیر متعلقہ شخص اجلاس میں کیسے بیٹھا ہے۔ یہ حیران کن خبر ہے۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ تاہم 11 جنوری 2021 کی تاریخ میں لوکل گورنمنٹ بورڈ کی طرف سے ایک آرڈر جاری کیا جاتا ہے، جس میں اقبال امتیاز پھلپوٹو جو کہ گریڈ 18 سے تعلق رکھتے ہیں، SUG سروس سے ان کا تعلق ہے، ایڈمن برانچ سے، ان کو فوری طور پر بلدیہ کیماڑی جو تعمیر ہونے جا رہا ہے اس میں ڈائریکٹر ٹیکسز کی حیثیت سے تعینات کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، لیکن یہ خاتون کنسلٹنٹ جو کہ 20 دسمبر 2020 کو معاہدے کے بعد بھی کس طرح موجود ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ بلدیہ غربی میں یا بلدیہ کیماڑی میں؟ یہ ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر سے ہمارا سوال ہے۔ اگر کانٹریکٹ رینیول ہوتا ہے تو کانٹریکٹ پر پابندی ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ کیا 15 لاکھ اور خرچ کر کے بھی محکمے کے لوگوں کو ٹریننگ دی جائے گی، یا پیرول میں کچھ اور ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دن میں ہم بتائیں گے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔